یہ رانی پور جو ہے وہاں پیر ہیں، ان کی حویلی پہ کام کرنے آئی تھی۔ یہ صرف فاطمہ نہیں آئی تھی، ان کی 4 بچیاں تھیں، یعنی کہ 3 اور تھی گاؤں سے، 2 فاطمہ کی کزنس تھی اور ایک اور لڑکی تھی، تو 4 بچیاں تھیں جو کام کرنے آئی تھی پیروں کی حویلی میں۔ باقی بچیاں کہاں ہیں؟ باقی بچیاں جو ہیں ابھی پولیس نے ریسکیو کر لی ہیں۔ اس میں جو ایک بچی تھی اجالا تھی، جب فاطمہ وہیں کام کرتی تھی گھر میں تو وہ اجالا وہاں سے فرار ہو کے آئی تھی، جب ارلی مارننگ کو وہ سب سو رہے تھے تو وہ چابیاں اٹھا کے اور دروازہ وغیرہ کھول کے دیواروں پہ چڑھ کے وہ لڑکی آئی تھی، جس کا بھی میڈیا پہ چلا ہے، اور اس کو وہ تشدد کرتے تھے وائپر سے، اور ہیل والی سینڈل جو ہے اس پہ کوکے لگا کے وہ اسے مارتے تھے، اور جب وہ بے ہوش ہو جاتی تھی تو رات کو اس کے اوپر فنائل ڈال دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، استغفر تو اللہ۔ یہ کیا اس وجہ سے فنائل کیوں ڈالی اس جاتی تھی؟ وجہ سے اس کے پیٹ پہ ایک رائٹ سائڈ کے اور لوور ایبڈومن پہ ایک بہت زیادہ گھاؤ ہو گیا تھا، اور جب وہ پک لی ہم نے ڈاکٹرز کو دکھایا تو انہوں نے کہا یہ تو تیزاب کا نشان ہے۔ پھر اجالا سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میڈم میرے اوپر فنائل، پوری بوٹل فنائل کی وہ میرے جسم کے اوپر ڈال دی گئی تھی، تبھی میں صبح کو بھاگی تھی وہاں سے۔ اور جو وڈیرے ہیں ان کی جو مسز ہیں ہنا شاہ، وہ کہہ رہی تھی کہ صبح میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، مجھے خوف تھا کہ کہیں مجھے مار دیں گے یا میرے ماں باپ کو بلا کے پھر مجھے رکھ دیں گے، تو میں وہاں سے چلی آئی۔ ایک چشمدید گواہ ہے، جب فاطمہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا تو وہ ثانیہ بچی ہے، وہ بھی ریکور ہوئی ہے، وہ فاطمہ کے بعد ریکور ہوئی ہے، وہ گواہ ہے اس کیس کی کہ اس کے سامنے فاطمہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو وہ بھی اس کی گواہ ہے۔ ابھی آج رات جو رات گزری ہے، 4 بچیاں اور جو ہے سرچ آپریشن ہوا تھا حویلی میں، 4 بچیاں اور وہ جو ہیں وہ 10 12 ڈاکٹر بچیاں صاحبہ ہیں۔ میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھر میں ان کی عورتیں بھی موجود تھیں، تو کیا ان کو یہ ساری سچویشن سے وہ آگاہ تھیں؟ دوسرا یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ 4 مزید بچیاں نکلی ہیں، مطلب پہلے بھی بچیاں نکلی ہیں اور ابھی دوبارہ بچیاں ریسکیو کی گئی ہیں، تو کتنی بچیاں ان کے گھر کام کر رہی تھیں؟ تو کیا وہ سب کے ساتھ ایسے کر رہے تھے، اور ایسا کیسا پاسبل ہے کہ ان کے گھر کی عورتوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ جی بالکل، ان کی گھر کی عورتوں کو معلوم تھا، اور وہ جو ہے وہ اپنے پیروں وڈیروں، اپنے ہسبینڈ بھائی، ان مردوں سے اندرونی طور خوش تو نہیں ہوتی، لیکن انہیں گزارنا پڑتا ہے، اس لیے وہ خاموش رہتی ہیں۔ لیکن اس کیس میں یہ ہے کہ اس میں وہ جو پیرنی ہے ہنا شاہ، وہ خود ہسبینڈ کے ساتھ تشدد میں ملوث تھی، اور وہ بچیوں کو مارا پیٹا کرتی تھی۔ اور وہ جو بچی ہے اجالا، اس نے انکشاف کیا ہے، اس کا انٹرویو ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ پنجاب سے ایک لڑکا ہے جو 13-14 سال کا ہے، اس سے ہمیں مار ڈلوائی جاتی تھی، وہ ہمیں مارتا تھا، پیٹتا تھا، وہ بھی ہمیں وائپرس لگاتا تھا۔ تو جب یعنی کہ جب اس کو ہنا بی بی کو مارنے کا شوق چڑھتا تھا تو وہ پنجاب والے لڑکے کو بلا لیتی تھی اتاق سے، پھر کہتی تھی کہ آپ ان کو ماریں۔ تو یہاں جو ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ہسٹری جاننا چاہیں گی تو یہاں پورے پاکستان کی بات کریں یا سندھ کی بات کریں، اور بھی ملازمہ ہیں جو اسلام آباد میں ایک اور کہاں وہ ہمیں ملی ہیں جن کے اوپر تشدد کیا گیا اور جن کا کیس کورٹوں میں چلا، لیکن سید فیملی جو گدی نشین سید ہیں، جو اس وقت جو ہے ابھی حکومت ختم ہوئی ہے، حکومت میں ان کے چچا، ان کے کزنس وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سید فیملی تھی جو ان کے مرشد تھے سید اسد شاہ، اور یہ لوگ ان کے مرید تھے۔ تو میں یہاں کے لوگ جو ہیں، خاص کر کے سندھ کے لوگ جو ہیں، وہ پیر پرستی میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ پیر کہیں ہمیں بد دعا نہ دے دے، پیر جو ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے سر کے سائیں ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی۔ تو
فاطمہ کی ماں کہہ رہی تھی کہ ان کی مسز جو ہے ہنا شاہ نے ہمیں کہلوایا تھا کہ اپنی بچیاں یہاں کام کرنے کے لیے بھیجیں، اس لیے ہم نے بھیجا۔ تو ہم نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی چھوٹی عمر کی بچی 10-12 سال کی کیوں بھیجتی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، آپ نے نہ ان کو تعلیم دی نہ تربیت کی، آپ نے حویلی میں بھیج دی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 9 منتھ ہوئے تھے فاطمہ کو کام کرتے ہوئے، اور جب ان کی فاطمہ کی مدر کو پتہ چلا کہ فاطمہ کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس کی ٹانگ جو ہے وہ چل نہیں سک رہی، ان کے بال کاٹے گئے ہیں، تو دوسرے دن فاطمہ کی مدر بقول ان کے کہ وہ ان کی حویلی میں گئی تھی، تو فاطمہ نے اشارتاً کہا تھا کہ بولیے گا نہیں کیونکہ یہاں کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ حویلی میں بیڈ رومز میں کیوں کیمرہ لگائے گئے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہاں بیڈ بھی پڑے تھے، وہاں ساؤنڈ سسٹم تھا، سارا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تھا، اور 6-7 جو ہیں اسپیکر پڑے تھے، وہاں شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھی، وہاں چپلز پڑی ہوئی تھی۔ تو ایک مرد جو ہے وہ بچی کے بیڈ روم میں کیا کر رہا تھا؟ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی، میں اس کیس کو پہلے دن سے فالو کر رہی تھی، تو مجھے یہ بات چبھنے لگی کہ یہ ساؤنڈ سسٹم کیوں ہے اور یہ کیمراز گھر میں کیوں لگی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے جو ہے SSP سے بات کی کہ آپ جو ہے ریاست کی مدعیت میں FIR کریں اور 311 کا جو نان کمپاؤنڈیبل سیکشن ہے وہ اس میں ڈالیں۔ تو